یہ مزید چند مسائل بیان کرے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر کوئی حالت نماز میں چل پڑا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن چلنے کی مقدار جب عمل کثیر تک پہنچے گی تو فساد نماز کا سبب بنے گی۔ عمل کثیر نہیں ہے بلکہ عمل قلیل ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عمل کثیر اور قلیل آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا اندازہ اس چلنے کے معاملے میں فقہا نے لگایا ہے کہ اگر کوئی لگاتار 3 قدم چل لے تو گویا کہ اس نے عمل کثیر کیا، اور جس نے عمل کثیر کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو چنانچہ اگر کوئی بالفرض نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے سوچا چلو اگلی صف میں چلا جاتا ہوں، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر بالفرض اگلی صف قائم ہو گئی اور اس میں جگہ خالی ہے، لیکن پیچھے والوں نے سستی کی اور صف قائم کر لی ہے، تو پیچھے والے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ آگے جا کے اس صف کی خلا کو پورا کرے، اور اس کے لیے جیسے فقہا نے ارشاد فرمایا کہ 3 قدم لگاتار چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر یہ 2 لمبے ڈگ بھر لے، یعنی لمبے لمبے قدم اٹھائے تو آرام سے اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو 3 قدم نہ چلے بلکہ 2 قدم چل کر اگر یہ صف کو مکمل کرتا ہے تو یہ بالکل شرعاً جائز بھی ہے، بلکہ لازم ہے کہ انسان اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کو حالت نماز میں بھی چلنا پڑے تو وہ چلنا اجازت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگلی صف میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب ہمارے نمازی کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹ بھی جائے تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، پھر آخر میں پوچھتے نہیں نہ وضو ٹوٹ گیا تھا کیا کرنا تھا مجھے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم عبادت شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مکمل مسائل ہمیں بعض اوقات 20 سال 25 سال تک بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو حکم شرع یہی ہے کہ اگر کسی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر چلا جائے۔ تو ناک پر ہاتھ رکھنا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو ایک گمان ہو کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، شاید خون نکل آیا، تو اس طرح اس کا پردہ بھی رہ جائے گا اور یہ کہ لوگ اس کو سمجھیں گے وہ ذرا ٹھیک ہے۔ تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، فوراً سے پیشتر اس کو صف سے نکل جانے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص شرم میں، مروت میں، ڈر میں، خوف میں کھڑا رہا کہ چلو وضو تو میرا گیا، ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسی مطلب اٹھک بیٹھک ہو جائے گی میری، نماز تو نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ چونکہ یہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہو پا رہی، درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور قطع صف جو ہے کرنا، جان بوجھ کے کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع صف کی بہت شدید مذمت فرمائی ہے، لہذا اس شخص کے لیے حکم شرع یہی تھا کہ یہ فوراً اس صف سے علیحدہ ہو جاتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نماز کو پڑھتا رہا یہ سوچ کے کہ میرے لیے جائز ہے، یعنی حرام سمجھ کے نہیں، حلال سمجھ کر، تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بلا وضو جان بوجھ کر نماز پڑھے یہ سوچ کر کہ نماز کو اتنی اہم شے نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اتنا اہتمام کروں، تو اس میں تحقیر نماز بھی ہے، توہین نماز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحقیر ہے، تو یہ حکم کفر میں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص حرام ہی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا خوف ہے، ڈر ہے، اسے یا مسئلہ معلوم نہیں، جہالت ہے، اب وہ گھبرا گیا کہ میں کیا کروں، توڑ کے جاؤں، ٹھہر جاؤں، لوگوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا، تو وہ نماز پھر جاری رکھتے ہیں، رکوع سجود کرتے رہتے ہیں، آخر میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جب کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ تھا، تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ کے اب بھی مرتکب ہوئے، اس لیے کہ قطع صف گناہ تھا، ایک اس کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ تو جیسے ہی وضو ٹوٹے حکم شرع یہ ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نکل جائیں۔ اب لازم سی بات ہے جب آپ جائیں گے اگر پیچھے صفوف ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ درمیان میں صف کو چیریں گے پھر نکلیں گے، تو یہ چاہے صف آپ چیرتے چلے جائیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، پہلے کونے پہ چلے جائیں پھر کونے سے آپ دیوار کے ساتھ ساتھ پیچھے نکل جائیں، ہر شخص چاہیے اس کو تھوڑا سا رستہ دے دے، آپ نکل جائیں، حالت نماز میں رستہ دے دے آپ نکل جائیں، لیکن کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جب آپ نکل گئے تو آگے صف خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی۔ اس میں ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ادھر والے ہیں، مثلا آپ چلے گئے تو ادھر والے سب اس طرف مل جائیں، یہ درمیان میں مثلا امام ہے، ادھر سے آپ نکلے ہیں تو جو اس طرف کے نمازی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو کونے میں جگہ خالی ہو جائے گی۔ اب پچھلے صف والا آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کرے گا، پھر اس سے پچھلے صف والا اس جگہ کو پر کرے گا، اس سے پچھلے والا اس جگہ کو پر کرے گا۔ تو اب یہ جو چلنا ہے اس میں نمازی کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے کہ 2 قدم لگاتار چلے، کیونکہ اور 3 قدم لگاتار چلے، کیونکہ اس سے نماز کے فساد
کا امکان ہے. ہاں 2 قدم لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہ اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید اس میں کچھ صورتیں جو میں عرض کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نماز میں اگر کوئی شخص 3 قدم لگاتار چل لے تو یہ بھی ایک نماز کے تعظیم اور ادب کے منافی خلاف کام کہلائے گا اور اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ اگر اب ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض صورتوں میں انسان چل سکتا ہے جب کچھ صحیح ضرورت ہو. مثال کے طور پہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور پیچھے چاہے آپ نیت بھی باندھ چکے ہوں تو اگلی صف کی خلا کو ختم کرنا واجب ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کرے. اور اس کے لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہا کے قول کی رعایت بھی کر لی جائے کہ 3 قدم نہ اٹھنے پائیں، 2 لمبے قدم اٹھا کر وہ آرام سے اگلی صف میں پہنچ سکتا ہے کہ اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوتا، آرام سے پہنچ سکتے ہیں تو وہ پہنچ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ایسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایک مقتدی تو امام کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. اگر 2 مقتدی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ صورت ہے. اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو امام آگے بڑھ جائے، سب سے افضل صورت یہی ہے کہ امام آگے بڑھ جائے، اور اگر امام صاحب آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر آنے والے نمازی کو چاہیے کہ وہ جو ایک مقتدی کھڑا ہے اس کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھے، اور وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے. تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور پچھلی صف تک آ جائے اور یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک الگ صف پیچھے بنا لیں، آگے امام صاحب ہو جائیں گے. اب یہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ بھی اگر 2 قدم اٹھا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بس مثال کے طور پہ وہ بہت چھوٹے قد کا آدمی ہے، اگر وہ 2 قدم اٹھاتا ہے تو آدھی صف تک ہی پہنچتا ہے، فرض کر لیں. تو اس میں فقہا نے فرمایا کہ پھر وہ اس طرح کرے کہ پہلے 2 قدم اٹھائے اور ٹھہر جائے، 3 سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کرے، پھر 2 قدم اٹھا کر وہ پیچھے تک پہنچ جائے. یعنی لگاتار 3 قدم نہ اٹھائے، 2 قدم اٹھانے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کر لے، پھر اس کے بعد 2 قدم اٹھا لے. تو یہ لگاتار 4 قدم چلنا نہیں کہلائے گا، بلکہ 2 قدم چلنا، پھر بیچ میں وقفہ ہے اور پھر 2 قدم چلنا، تو 2 قدم سے نماز فاسد نہیں ہوتی.